ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہماری جو سٹڈی ہے وہ انشاءاللہ سورہ نمبر 7، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 59 سے شروع ہوگی۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 7 ورس 59۔ اس کی ہیڈنگ ہے نوحہ۔ We sent Noah to his people saying, O my people, worship God. You have no other God beside him. I fear for you the retribution of an awesome day. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہیڈنگ کا ہے نوح، نیچے اردو کا ہے آیت کا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ۔ اگلی ورس ہے 60۔ The leaders among his people said, We see that you are far astray. ترجمہ آیت کا، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت گمراہ ہو۔ یہ دو آیتیں ہیں، یہ سارا جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوح کی ہسٹری جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مختصراً طور پر اس میں خلاصہ سا ہے، اگرچہ پورے قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو ان میں سے پیغمبروں کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اپنی قوموں میں پہنچایا، تو جو ان کے ریئیکشن تھے اور جہاں سے وہ پیغمبر جس مشکلات سے کو انہوں نے فیس کیا تھا، اس کا سامنا کیا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں بتائی ہیں۔ اسی طرح سے نوح کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت جو ہے وہ بھیجی ہے جس کا نام ہی نوح ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اپنے پیغام اپنے اور بندوں تک پہنچانے کے لیے جب اس کا انتخاب کیا اور اسے دیا کہ یہ پیغام جو ہے یہ میرے اپنی قوم کے لوگوں میں کی طرف لے کر جاؤ، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا اور وہ پیغام کیا تھا۔ تو پیغام جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کر بتایا ہے کہ نوح نے کیا پیغام دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہم آگے بھی پڑھیں گے اور پیغمبر جو ہیں وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اپنے لوگوں میں آئے تو سب سے پہلا پیغام جو تھا، جو سب سے پہلی چیز تھی، سب کی ایک ہی جو ہے وہ الفاظ ہیں، ایک ہی طرح سے وہ شروع کرتے ہیں، سب پیغمبروں نے شروع کیا تھا، اور ایک ہی پیغام تھا جو انہوں نے الفاظ بھی وہی سیم تھے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذریعے بھیجے تھے، کیونکہ پیغام جو ہے وہ صرف ایک ہستی کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، مختلف ادوار میں، تو مختلف پیغمبروں کے ذریعے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے جنہیں انہوں نے بہتر سمجھا اور ان کو چنا، اپنی جو ہے ان کو جاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جا کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیں جو یقیناً ہم بندوں کی بھلائی کے لیے ہی ہمیشہ رہا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام جو نوح نے شروع کیا تھا وہ اسی سے ہی شروع کیا تھا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پیغام ادھر سے شروع ہوا
اور یہ پیغام آخر تک ہمیشہ یہی ہی آتا رہا ہے۔ اور لیکن یہ کتنا سمپل، کتنا ایک آسانی سے سمجھ آ جانے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ کے بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ معبود عبادت کے لیے جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ دن ہے، مقرر ہے آلریڈی، اور اس کا وقت بھی مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، جس میں کہ سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اور وہ جو ہے وہ جنہوں نے انکار کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے، تو ان کے لیے تو بہت بڑا وہ عذاب کا دن ہے، اور وہ جب وہ دن شروع ہوگا تو وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا ان کے لیے، اس میں کوئی موت بھی نہیں ہوگی ان کے لیے کہ ہاں یہ چلے 100 سال ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، نہیں، وہ نہ ختم ہونے والا دن ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس لیے یہ پیغام انسانوں کے لیے کس قدر اہمیت ہے، اور یہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر احسان ہے، ان کی محبت ہے، ان کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ہماری بھلائی کے لیے اور ہمیں اس دن کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ اپنے بندے کو چنتے، ہم بندوں میں سے ایک بندے کو چنتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہم بندوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کریں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں لے جائے گا، اور کون سا راستہ ہے جو ہمیں اس دن کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ تو انتخاب ہم انسانوں کا ہے۔ تو اب آگے اس کی اس جو پیغام اس نے دیا، اس کے جواب میں جو اس کی قوم تھی نوح کی، اس نے اس میں سے جو اس کے سردار تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اس کی یہ بات سن کر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت گمراہ ہو۔ اب سوچیں اس میں گمراہی کی کیا بات ہے؟ وہ بندہ یہ تو نہیں کہہ رہا نوح کہ میری عبادت کرو، نہ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا مجھے اللہ کے ساتھ ملا لو یا کچھ اور۔ وہ تو صرف خالص اللہ، ایک اللہ کی جس نے تخلیق کی، اس کی عبادت کرنے کا حکم ان کو پیغام دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہ جو سردار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کہا ہے، وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں قوموں کے، نیشنز کے، وہ بہت ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو ان کو برتری دی ہوتی ہے، مگر یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس طاقت اور اس برتری میں جو ان کو دوسرے عام لوگوں سے اوپر ان کو ہوتی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ شیطان ان کو اپنے راستے پر لے جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہم سے کبھی ختم نہ ہوگی، یہی طاقت ہم ہمیشہ رہے گی، اور اسی کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ ناجائز استعمال کرنے سے کیا ہے کہ صرف اور صرف وہ اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا جو نقصان ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہی سب سے پہلے مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے نوح کے خلاف، اور انہوں نے ہی کہا نوح کو کہ دراصل تم گمراہ ہو، ہم تو سیدھے راستے پر جو کچھ بھی کر رہی ہیں ہم ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو آگے 61 میں پڑھتی ہوں۔ He said, "O my people, I am not astray. I am a messenger from the Lord of the universe." اس نے کہا، اے میرے لوگوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب کائنات کا رسول ہوں۔ آگے 62 ورس، I deliver to you the messages of my Lord, and I advise you, and I know from God what you do not know. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اب وہ اپنے انہی سرداروں کو اور لوگوں کو، جو ظاہر ہے وہ جو لوگ تھے وہ ان سرداروں کی بظاہر طاقت کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ زیادہ بات سنتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ نوح جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے لوگوں، کہ میں گمراہ نہیں ہوں،
میں تو رب کائنات کا رسول ہوں جو ان کا پیغام لے کے آیا ہوں، رب کائنات کا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ہے یہ پیغام، اگر تم عمل کرو گے تو یقیناً میرا آگے 62 میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کا وہ جو جاننا ہے نوح کا، وہ اس کا فیتھ ہے، وہ اس کو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، شان، ان کی پہچان، ہر چیز کا۔ اب وہی جو ہے وہی پیغام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ جب ان تک پوری تہ دل سے وہ ان کو پہنچا رہا ہے کہ میں تو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو آگے جو ہے 63 میں وہ کہہ رہا ہے کہ is it too much of a wonder that a reminder should come to you from your Lord through a man like you to warn you and to lead you to righteousness that you may attain mercy؟ اردو میں ترجمہ ہے، کیا یہ بہت زیادہ تعجب کی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی جیسے آدمی کے ذریعے کوئی نصیحت آئے جو تمہیں خبردار کرے اور تمہیں نیکی کی طرف لے جائے تاکہ تم رحم حاصل کر سکو۔ تو آگے 64 بھی میں پڑھ لیتی ہوں۔ They rejected him. Consequently, we saved him and those with him in the ark, and we drowned those who rejected our revelations. They were blind. انہوں نے اسے مسترد کر دیا، نتیجتاً ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو مسترد کیا، وہ اندھے تھے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 63 اور 64 میں جو ہے وہ نوح کی جو گفتگو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی اس میں نوح نے ان سے کہا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے، یعنی کہ میں تمہیں میں سے ہوں، ایک کوئی بندہ اگر تمہیں آتا ہے اور تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے یا تمہیں خبردار کرتا ہے کہ تم نیکی کی طرف آؤ، اچھی نصیحت کر رہا ہے، اچھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ راستہ ہے جس پر اگر تم آ جاؤ گے تو پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے حقدار ہو جاؤ گے، اس کے مستحق ہو جاؤ گے، وہ تمہیں مل جائے گی۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کو رحمتیں مل جائیں، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خوش نصیب تو کوئی اور ہے نہیں۔ تو وہ یہی ان کو بات بتا رہا ہے کہ اس میں تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یا تم ہی میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آدمی کو اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ہیومن انسان کی یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی ایگو ہے، اس کی ایروگینسی ہے، جو ہے اس کی اندر کی جو ہے وہ وکڈنس ہے، کہ وہ اس میں جب بھی کوئی پیغمبر یا کوئی رسول آیا ہے تو ان کی ایگو کھڑی ہو جاتی ہے اس کے خلاف، اس وقت جب وہ موجود ہوتا ہے، اس وقت جب وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، وہ پیغام سے زیادہ اس بندے کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ضد سی چڑھ جاتی ہے کہ اچھا یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا پیغام آیا ہے تو یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کی جو ایگو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ نہیں، ہم اصل میں بہت بہتر ہیں، ہم اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہوتے، اس کو کیوں انہوں نے چنا ہے؟ یہ زیادہ جو ہے وہ نیک ہے، یا یہ زیادہ مستحق ہے اس چیز کا؟ وہ جو انسان کی ایگو ہے جس کو کل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ہم یہاں پر مین مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ اس کو مارنے کی بجائے الٹا اس کی نشوونما کرتے ہیں۔ اس طرح کے انسان، کیونکہ یہ وہ رسول یا نبی جو بھی آتا ہے وہ ایک بہت بڑا، خود اس کا وجود جو ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دیکھو اس کے تو نور بھی نہیں ٹپک رہا،
اس کے ارد گرد تو روشنی بھی نہیں ہے، وہ ایک امیج رکھتے ہیں۔ ان کا ہے کہ یا تو کوئی فرشتہ آ جائے اوپر سے جو ہمارے جیسا نہ ہو، جو بالکل ایک کوئی ڈفرینٹ مخلوق ہو، اور اس کے پاس بہت ساری طاقتیں ہوں کہ وہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں کے ساتھ مارے، تو پھر تو وہ شاید یقین لے آئیں کہ ہاں یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ ہے بھی کوئی اور مخلوق، یا شاید وہ پھر بھی نہ لائیں، کیونکہ انسان جو وکٹ ہیں ان کے لیے وہ ان کی وکٹنس، ان کو لائٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو روشنی ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی ہے۔ تو لیکن یہ انسان کی ٹریجڈی ہے، انسان کی خصلت کی، انسان کی اندر کا جو ایول ہے اس کی وجہ سے، یا جو اس کی اپنی فطرت ہے اس کی وجہ سے، کہ زیادہ تر انسان جو ہے نا اس کو اپنے جیسا انسان جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، تو وہ اس سے جالس ہو جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پیغام کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے کہ اچھا پیغام وہ کیا کہہ دے رہا ہے۔ پیغام وہ یہ تو نہیں دے رہا کہ میری عبادت کرو، نہ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سارے جو تم عبادتیں کر رہے ہو جن بتوں کی یا جن کی، ان کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ میرا نام، مجھے بھی عبادت کرنا شروع کر دو، مجھے بھی اہمیت دینا شروع کر دو، مجھے بھی اپنا لیڈر اوپر تخت پر بٹھا لو یا کچھ۔ وہ تو صرف کہتا ہے کہ یہ پیغام ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، وہ پیغام کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے جو اتنا خوبصورت، اتنا اہم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے بعض دفعہ میں سوچتی ہوں کہ کوئی ڈاکیا آتا ہے خط لے کر، کہ کوئی جس میں کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک میری زندگی کی بقا اور میری زندگی کی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اس میں پیغام ہے، اس خط کے اندر پوری تحریر ہے۔ وہ ڈاکیا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ میرے ہاتھ میں کہتا ہے کہ یہ خط ہے، اس کو لے لو، یہ بھیجا ہے رب کائنات کی طرف سے، اور میں اس خط کو لے کر میں اس ڈاکیے کے اوپر پڑ جاؤں اور اس ڈاکیے کی زندگی کی کو میں ختم کرنا چاہوں، یا میں اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، یا اس کو میں اذیتیں دینا شروع کر دوں بغیر خط پڑھے، بغیر کہ اندر اس میں کیا ہے، بغیر اس پر توجہ دیے میں اس کے گلے پڑ جاؤں اور اس کو مارنے کے اوپر میں اتر آؤں، اس کو اذیتیں دینے پر میں اتر آؤں، تو کیا یہ صحیح عقل مندی والی بات ہوگی؟ تو ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول آتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے پیغام لے کر، وہ پیغام کو توجہ نہیں دیتے، وہ ان رسولوں کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، ان کو قتل کرنے، ان کو اذیتیں دینے، ان کے خلاف لڑائیاں لڑنے، اور ہر طرح کا جو ہے وہ منصوبے بناتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن وہ توجہ پیغام کی طرف پھر بھی کبھی نہیں دیتے کہ اچھا دیکھیں تو صحیح کہ اس میں وہ پیغام میں خوبصورتی کیا ہے، پیغام ہماری بقا کے لیے اس میں ہے کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی انسان کی جو ہے وہ ایک ٹریجڈی ہے، اور 64 میں انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نوح کو، اور جو پیغام اس نے ان تک پہنچایا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا تھا، ان کو نصیحت کرنا تھا، اس کے علاوہ وہ اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ سب کو بلیور بھی بنا دیتا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب طاقتوں کے وہی مالک ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا نوح کو اور اس پیغام کو، تو پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو مسترد کیا، وہ اندھے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نوح کو، کیونکہ بلیورز کے اوپر جب کسی بھی کمیونٹی پر عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتی ہیں، جب اس کی مدت جو ہے، مہلت جو ہے اللہ تعالیٰ بہت لمبی دیتے ہیں، لیکن جب وہ مہلت ختم، اس کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو مومن ہیں، اپنے جو بلیورز سرونٹس ہیں، ان کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں،
جس جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے، اور وہاں پر عذاب جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو اس عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح کو بھی اور اس کے ساتھ جو بلیورز تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار، جیسے کہ ہم نے قرآن سے ہمیں پتہ ہے مختلف اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی انسپریشن سے انہوں نے یہ کشتی بنائی تھی جو لاگز کے ساتھ، جن کے لمبے لمبے جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ، اور جو روپس تھیں، رسیاں، ان کو باندھ کے انہوں نے یہ کشتی بنائی ہوئی تھی، جس پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو وہ بیٹھ کے، جو نوح تھے اور جتنے بھی تھوڑے بہت مومن تھے اس میں بیٹھ کے، تو وہ وہاں سے نکل گئے، اور جو باقی جو ہے وہ سارا کا سارا ڈوب گئے پانی میں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا۔ آگے میں یہ آ رہا ہے خود، اس کو بھی تھوڑا سا میں پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی بہت لمبا ہے خود کا، تو میں ایک دو آیتیں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو verse 65, to Ad we sent their brother Hud. He said, O my people, worship God. You have no other God beside him. Would you then observe righteousness? Hud. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو پھر کیا تم تقوی اختیار کرو گے؟ یہ دیکھیں، یہ بالکل وہی کا وہی پیغام ہے جو نوح نے اپنی قوم کو دیا تھا کہ اے میرے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیونکہ ایک خالق کی طرف سے پیغام آ رہا ہے مختلف ادوار میں، تو وہ ایک ہی سیم الفاظ ہیں، سیم میسج یا پیغام ہے جو وہ آگے سے، وہ ان کا کام صرف ڈیلیور کرنا ہے، وہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ آگے انسان کے پاس خود فری ول ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو اس لیے ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور اس دن وہ خود اکیلا حساب دے گا۔ آگے 66 میں ہے، The leaders who disbelieved among his people said, We see that you are behaving foolishly, and we think that you are a liar. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے۔ اور یہاں ذرا غور کریے گا کہ جو لیڈرز ہیں سب سے پہلے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ اپنی ایگو کی وجہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے، یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، یہ کہیں اس کے یہ نہ لے لے، ان کو یہ خوف آ جاتا ہے، اور جو ان کی ایگو ہے وہ ان کو سرکشی پر جو ہے وہ ان کو آگے بڑھاتی ہے، اور ان کو سرکشی کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے ان کی ایگو۔ تو وہ اور اس کو وہ کیا کہہ رہی ہے میسنجر کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، جھٹلا دیتے ہیں، انہیں بے وقوف قرار دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو باقی لوگ بھی کہیں توجہ نہ دیں، اور یا کہیں ان کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں اس پیغام کی جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور he said, O my people, there is no foolishness in me. I am a messenger from the Lord of the universe. آگے ورس ہے 68, I deliver to you my Lord's messages and I am honestly advising you. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا، اے میرے لوگو، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، میں رب کائنات کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں ایمانداری سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی یہی سیم وہی کی وہی باتیں جو ہم نے نوح نے اپنی قوم کو کہی تھی، وہی خود جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں سے اور اپنی قوم کے جو اسپیشلی سردار ہیں ان سے وہی سیم پیغام اور سیم وہی باتیں کر رہا ہے۔ آگے 69 ہے، Is it too much of a wonder that a message should come to you from your Lord through a man like you to warn you?
Recall that he made you inheritors after the people of Noah and multiplied your number. Remember God's blessings that you may succeed. आगे इसका तर्जमा है वर्ष का। क्या ये बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम जैसे आदमी के जरिए तुम्हें खबरदार करने के लिए पैगाम आए? याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद वारिस बनाया और तुम्हारी तादाद में कई गुना इजाफा किया। अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो यहाँ भी वो फिर वही बात कर रहा है जो नूह ने की थी कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम जैसा आदमी ही तुम्हें खबरदार करने के लिए अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। तो और वो उनको खबरदार भी कर रहा है कि पिछली जो कौम थी, जो नूह की कौम थी, उसको उन्होंने किस तरह उसको झुटलाया था और किस तरह वो तबाह हो गए थे। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हें वारिस बनाया है इस जमीन का, और अब तुम इस जमीन के ऊपर जो है वो खुश और आबाद हो। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी तादाद में भी कई गुना इजाफा कर दिया है। लिहाजा अल्लाह की नेमतों को याद करो और अल्लाह ताला, ताकि तुम कामयाब हो सको। क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला की नेमतों को याद करता है तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत शुक्रगुजार होता है। और जब अगर वो जो इंसान शुक्रगुजार नहीं है, उसके पास चाहे जितनी भी नेमतें हों, वो समझेगा कि या तो ये मेरी अपनी, मैं डिजर्व करता हूँ, या ये मेरी अपनी कोई खूबी है, कमाल है जिसकी वजह से ये मेरे पास है। वो कभी भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं होगा। ये डिसबिलीवर्स की हमेशा वो खुद को क्रेडिट देगा या दूसरे इंसानों को, लेकिन वो अल्लाह सुब्हाना ताला की हस्ती को नहीं देगा। तो यही वो नसीहत कर रहा है इसको, हुद हुद जो है वो, कि तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। क्योंकि उनको याद करोगे तो अल्लाह ताला को याद करोगे और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होगे और फिर उनके सीधे रास्ते पर चलोगे, तब जाकर तुम कामयाबी हासिल कर सकोगे। तो ये सब एक नसीहत है। मैंने ये दो, यहाँ तक मैं आज का इख्तिताम करती हूँ 69 से 69 तक। तो ये एक इंसान जो है, ये हर दौर में अल्लाह ताला हमें ये तारीख इसलिए नहीं बता रही है कि हम सिर्फ उन 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 लोगों को हम क्रिटिसाइज करें कि देखें नूह बेचारे के कौम के क्या लोग थे, या हुद के कौम के लोग जो थे वो कितने बुरे लोग थे। ये अब भी जारी है। ये इनके बाद जो और बहुत सारे पैगंबर रसूल आए, तब भी ये जारी रहा, यही सेम सिलसिला, सेम वन एंड द सेम मैसेज उनके पास आता रहा और लोगों ने उनको झुठलाते रहे। और उन जैसे मैसेज एक है ना, आप गौर कीजिएगा कुरान की इन हिस्ट्री पर और इन आयत पर, आगे भी और आयत आएंगी कि जो डिसबिलीवर्स हैं उनके भी सेम अल्फाज हैं और वो भी सेम ही तरह से रिजेक्ट करते हैं और वो भी सेम ही तरह की बातें करते हैं। और जो बिलीवर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्स सेम है, वो भी फौरन ईमान ले आते हैं। और जो पैगाम है वो भी एग्जैक्टली सेम वन एंड द सेम है हर दौर में। सिर्फ इंसान चेंज होते रहे हैं, लेकिन उनके जो अमाल हैं इंसानों के, बिलीवर्स के या डिसबिलीवर्स के, वो भी रिपीट होते रहे हैं, सेम ही है। उनकी खसलत जो है बिलीवर्स की भी और डिसबिलीवर्स की भी, और जो लीडर्स हैं उनकी भी, और जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं वो भी, उनका भी सेम एक ही पैगाम और एक ही अल्फाज हैं। क्योंकि अल्लाह वाहिद सुब्हाना ताला है, उन्हीं एक की तरफ से वही एक पैगाम बार बार आ रहा है इंसानों के पास हर दौर में, ताकि कोई ये ना कह सके कि पहली कौमों के पास आया था पैगाम, हमारे पास आता तो हम उनसे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते, हम उनसे भी ज्यादा अच्छे साबित कर होके दिखाते। तो अल्लाह ताला का पैगाम अब भी आया है और अब भी जो डिसबिलीवर्स हैं उनका बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सेम रिस्पॉन्स है। और जो बिलीवर्स हैं उनका भी वही सेम रिस्पॉन्स है जो पहले के बिलीवर्स का था। और पैगाम भी वही सेम है जो नूह से चला आ रहा है और अब भी वही है। तो मैं आज की अपनी स्टडी का यहीं पर
اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق دیں اور ہر بھٹکنے سے ہمیں بچائیں۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. ماشاء اللہ۔ تھینک یو برادر۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہو تو اور وہ غلطی کر رہا ہو تو وہ ایک بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، تو یہ مطلب میں نے جلدی سے سیکوینس دیکھی ہے کہ نوح، پھر ہود، پھر صالح، پھر لوط اینڈ شعیب۔ تو وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ میں نے 5 میسنجرس کو نوٹ کیا، ہو سکتا ہے بیچ میں مجھ سے ایک مس ہو گیا ہو، بٹ جسٹ ٹو گیو یو کوئک ریفرنس کہ یہ 5 جو میسنجرز اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں یہاں پہ، تو ایک سے بھی بات چل سکتی تھی، ایک پروفٹ یا میسنجر کی کہانی بتا دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور اسی طرح ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن مختلف نبیوں کی ایک لسٹ میں پوری ملتی ہے۔ اب سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے پروفٹ میسنجر، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لائن بائی لائن۔ اور مطلب یہاں پہ دیکھیں کیسے ان کی قوم جو کس طرح سے ان سے جو پیغام ہے اس سے انکار کر رہے ہیں، اور صرف انکار نہیں کر رہے، بہت ہی روٹ قسم کا جواب مل رہے ہیں ان کی قوم کی طرف سے، بڑے لائک انسلٹ کرنے والے۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کے پاس ایک شخص پیغام لے کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، آپ بجائے اس کے کہ اس کو اس کی بات سن کے اس کو کہیں گے ایک اچھے انداز سے اس کو رسپیکٹ فل جواب دے دیں، بھلے کہ آپ بھلے ہوتا ہے نا کہ آپ دنیاوی طور پہ کسی کو کوئی پیغام دیتے ہیں تو اگلا بندہ ہوتا ہے کہ سن کے اگر اس کو نہیں ماننا تو وہ طریقے سے منع کر دیتا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ جتنی قوم کے لوگ ہیں نہ کہ صرف انکار کر رہے ہیں اور بڑی بدتمیزی کے انداز میں ان کو منع کر رہے ہیں۔ ابھی آپ غور کریں کہ وہ بندہ جو پیغام لے کے آیا، پیغام کیا لے کے آیا ہے؟ صرف خالص تمہارا خدا واحد ایک خدا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ مطلب دیکھیں گے، مطلب یہ جو اگر آپ اس کو ترتیب سے فالو کریں، ایک کے بعد ایک میسنجر بھیجنے کی وجہ کیا ہے، مطلب یہاں پہ لکھنے کی وجہ کہ ایک کے بعد ایک، کہ پھر آپ جا کے دیکھیں کہ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہاں پہ کہ آگے چل کے آئے گا کہ ایک آیت ہے کی ہیڈنگ ہے کہ نا موسٹ پیپل میک دا رانگ ڈیسیجن، کہ زیادہ تر لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں دین کو لے کے۔ اب بہت ہی لائک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو اتنے واضح طریقے سے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہے، یہ بات ہے، یہ اتنے پیغمبروں کی مثالیں دے دے کے پھر اس کے باوجود انسان غلطی کرے، اس کے باوجود آنیسٹلی دس از لائک بندہ بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اتنی واضح بات کرنے کے بعد بھی انسان اسی ہٹ درمی پہ کہ نہیں ہم تو لیں گے کسی اور کا نام، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، ہم تو مانیں گے نہیں۔ پھر یہاں پہ آگے چل کے موسیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کی پوری لمبی سٹوری آئے گی اس کے اندر۔ کیا ہی پیاری سورہ ہے، ہر سورہ کا ایک اپنا عجیب سا فلیور، اچھا ایک عجیب سا منظر ہے اس کا، ایک عجیب سا جیسے ٹیسٹ ہے، کیا کہ کس انداز سے اتنی پیاری پیاری صورتیں ان کو بندہ کیا الفاظ دے کے، مطلب کتنی خوبصورتی سے اتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے۔ ایون 7ویں سورہ جو ہے وہ مطلب پورا کمپلیٹ میسیج آپ کو دے دیتی ہے۔ اب اتنا واضح طور پہ میسیج ملنے کے بعد بھی انسان انکار کرے، تو وہ ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، کوئی ڈرامہ ٹائپ تھا، جب اس میں ایک بندہ یا بندی کوئی غلط فیصلہ کرنے کے بعد اس کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، تو وہ بیٹھا ماتم کر رہی ہوتی ہے افسوس میں، تو اس کو کوئی فزیکل پین نہیں ہو رہی، لیکن وہ غلط فیصلے کی وجہ سے جو اس کو افسوس اور افسردگی اور دل میں جو ہوتا ہے نا درد، ریگریٹ کرنا، وہ اتنا شدید تھا کہ فزیکل پین اس سے کم انسان کو تکلیف دے، انسان کے سر میں درد ہو رہا ہے،
کہیں باڈی کے کسی حصے میں اور شدید درد ہو رہا ہے، وہ فزیکل پین اتنی اس کو ہوتی کہ اس کو اپنا ہوش نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم نے جو 2 قرآن اسٹڈی پیچھے جائیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں آراف کی، ایک سائڈ پہ جو وہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کس طرح پاسبل ہوگا، لیکن وہ ایک سائڈ پہ جہنمی ہیں تو ایک سائڈ پہ جنت کے لوگ ہیں. تو اس میں آتا ہے ذکر کہ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا اپنی طرف سے پانی دو. میں اس کی رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں کیا مل رہا ہے، تبھی تو مانگ رہے ہیں نا. ایسا نہیں کہ ان کو جنت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس دوزخ میں ڈال دی گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس بیٹھ کے ذرا سوچیں، جو دوزخ میں لوگ ہوں گے اور وہ جو لوگ دوزخ میں پہنچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا ہم نے ہر کمیونٹی کو میسنجر بھیجا ہے، پیغمبر بھیجا ہے. تو ان کو پیغام ملا تھا زندگی میں، ان کی کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ ان کو پیغام ملا جو انہوں نے رد کیا، اور وہ ساری جو ان کی یادداشت واپس آئے گی قیامت کے دن. مائنڈ جو ہے اتنا، وہ کہتے ہیں کہ اتنا شارپ ہو جائے گا کہ اس کو انسان جیسے کمپیوٹر کی طرح اس کو ہر چیز واضح طور اس کے دماغ میں روشن ہو جائے گی. تو اس کو وہ سارے لمحات یاد ہوں گے، کب کب اس کو میسج ملا اور کس کس طرح اس نے اس کو رد کیا. اب وہ شخص جو دوزخ میں بیٹھا ہے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے دنیا میں، اب ذرا تھوڑی دیر اس میں نا گہرائی میں بیٹھ کے سوچے گا، وہ جب دوزخ میں انسان ہوگا نا، دوزخ کی تکلیف سے زیادہ جب وہ جنت میں لوگوں کو عیش کرتے ہوئے دیکھے گا، جسٹ امیجن کریں وہ سائیکولوجیکل پین، وہ سٹریس. ہم لوگوں نے زندگی میں یہ جو دنیا میں ہمیں سائیکولوجیکل سٹریس، ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پہ گزرتا ہے، کوئی غلط فیصلہ کر لیا، کہیں اس طرح کی سائیکولوجیکل پین ہوئی، کوئی بہت ہی آپ کا قریبی دوست رشتہ دار آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا اور آپ نے کوئی آپ کی مسٹیک کی وجہ سے پھر آپ کتنا ریگریٹ کرتے ہیں. میرا ایک دفعہ ایک دوست مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا اور بتائے بغیر غائب ہو گیا. تو اس کا بتائے بغیر جانا وہ مجھے اتنی شدید، میں سائیکولوجیکل پین میں چلا گیا کہ مطلب پرانی بات ہے کہ مجھے اس سے تھا کہ مجھ سے مل کے تو چلے جاتے، مطلب بات کر لیتے. تو امیجن کریں یہ رانگ ڈیسیجن کی وجہ سے جو انسان کو سائیکولوجیکل پین ہوتی ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جب انسان دوزخ میں ہوگا، جب اس کو ساری اس کی یادداشت اس کے دماغ میں ہوگی اور پھر وہ اس کو سارے لمحات یاد ہوں گے، کیسے میرے دوست میرے پاس آیا تھا، مجھے کتنی اس نے بتایا کہ اللہ کی خالص سے بات کرو، میں نے کتنا اس سے بدتمیزی کے ساتھ بات کی اور اس کی انسلٹ کی، میں بھی اس کے منہ پہ نہیں کی لیکن اندر سے میں اس کے اوپر ہنس رہا تھا، یہ کیا پاگل انسان ہے، یہ وہ سب. اور یہ چیز مجھے مل سکتی تھی جب وہ دیکھیں گے جنت کو. اس چیز کو دیکھنا، ایک تو ہوتا ہے نا بندے نے کبھی کوئی اچھی چیز نہ دیکھی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب ایک اچھی چیز دیکھ لے اور وہ اس کو پتا ہو کہ یہ مجھ سے مل سکتی ہے، تو انسان دیکھیں، جو ہمارے پاس چیز جب نہیں ہوتی، ایسے آج کل ہمارے پاس سیل فون ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن 30 سال پیچھے چلیں جب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں تو ہمیں جب اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا تو ہمارے لیے وہ چیز نارمل تھی، لیکن پتہ چلنے کے بعد وہ چیز آپ سے لے لی جائے تو انسانوں کتنی وہ انسان رہ نہیں سکتا. تو وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے اندر وہ والا منظر اپنے آپ کو ان جوتوں میں بیٹھ کے اس سچویشن میں بیٹھ کے سوچے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلا گیا اور میں جنت والوں کو دیکھوں گا اور میں وہاں پہنچ سکتا تھا ایزیلی، اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا تھا میرے لیے، لیکن وہ جو سائیکولوجیکل پین ہے نا، اٹس ویری ہاربل، ماشاء اللہ، پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ، بالکل اتنی سمپل اس میں نا ایک جو اللہ تعالیٰ ہر نبی یا رسول کے آنے پہ اس کی قوم کا ریئیکشن اور کیسے وہ ریجیکٹ کرتے تھے. یعنی پہلی رسپانس ان کی ہوتی ہے کہ ریجیکٹ کر دو، وہ بیٹھ کے سننا نہیں چاہتے، دھیان نہیں دینا چاہتے کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں رب کائنات کی طرف سے، یعنی اتنی بڑی چیز، پہلے تو انسان اس سوچ میں بھی پڑے نا، اور ان کی کیوریاسٹی بھی نہیں ہوتی کہ اچھا ہم دیکھ ہی لیں. اگر کوئی اتنا بڑا کلیم کر رہا ہے کہ میسج ہے کیا، اور میسج کتنا سمپل ہے. میسج کیا ہے کہ تمہارا صرف ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اس کی صرف عبادت کرو اور کوئی اور معبود نہیں ہے.
اور پھر وہ وارننگ بھی دیتے ہیں بڑے دن کے عذاب کی، جیسا کہ 59 میں بتایا گیا ہے. اور پھر ان کو یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ تم گمراہ ہو، یعنی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، جو رب کائنات نے چاہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. صرف اس کو ایک ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکشن آپ کی چینج کرانے آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ کدھر جائیں گے. جنہوں نے یہ کائنات بنایا، انسانوں کو بنایا، تو ان کی وہ کانسٹنٹلی ریجیکشن کی آلموسٹ ایک ہی جیسی رسپانس آتی ہے کہ ایک تو وہ ان کو یہ ماننے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی انہی جیسا آدمی جو کل تک ان کے ساتھ میں بھی ادھر ادھر گپ شپ لگا رہا تھا، یا جو کھانا کھاتا ہے مارکیٹ میں جاتا ہے، جیسے پروفیٹ محمد کو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہی آدمی آ کے کہ میں تو خدا کی طرف سے آئے. تو ایک تو ان کو بڑی جیلسی ہوتی ہے کہ لو جی یہ کون ہوتا ہے. اور جیسا کہ کئی جگہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی سسٹر بتا رہی تھی، ان کی سردار یا ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کو سب سے زیادہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ پرومیننٹ ہم ہیں، یا پیسے والے ہم ہیں، یا پاورفل ہم ہیں، ہمارے پاس ایک سٹیٹس ہے، یہ کون ہے. جیسے کہ کچھ اور نبیوں کو رسپانس آتا تھا کہ اس کے پاس نہ تو خزانے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی پوزیشن ہے، نہ یہ تو نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ سر پہ ہیلو ہے. سیم تھنگ وتھ پروفیٹ محمد. تو اگر وہی پھر اللہ تعالیٰ میں اور آیات میں بتاتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بھی، اگر معجزات بھی وہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ بے شمار امیزنگ گریٹ میریکلز انہوں نے دکھائے، موسیٰ نے بھی، عیسیٰ نے بھی، اسی طرح بہت سے نبیوں نے دکھائے، مگر وہ ان کو بھی دیکھ کے وہ کچھ نہیں کہتے. جو نہیں دکھاتے وہ ان سے معجزے مانگتے ہیں. تو انسان جو ہے نا، بس وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے کمفرٹ زون میں وہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتا. پھر وہ آگے سے ایک یہ رسپانس بھی ہوتی ہے، ٹپیکل رسپانس. ایک پوری جو ہے نا وہ ہے کہ کس طرح سیم رسپانسز آتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا تو جو ہمارے ماں باپ اور آباء و اجداد کر رہے تھے، کیا وہ غلط ہے؟ تو یہ ان کو پرابلم ہوتا ہے. اب سیم چیز دیکھیں، اب ہمارے پاس قرآن ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ میسج ہے جو کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیلیور کروایا پروفیٹ محمد کے ہاتھ سے. انہوں نے لکھا، ان کے اوپر ڈائریکٹ وہی آتی تھی with the help of angel جبرائیل، اور وہ حرف بحرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اس میں لکھتے گئے، کیونکہ یہ پیغام دوسرے پیغاموں سے اس طرح سے ڈیفرنٹ تھا کہ یہ ایک پوری کی پوری قرآن فلی ڈیٹیلڈ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے موزس کو چند بیسک کمانڈمنٹس دی گئیں، پھر جو کچھ بھی غلط ہو رہا تھا پھر وہ بیسک کمانڈمنٹس آئیں. مین اسلام پروفیٹ ابراہیم سے اسلام جو ہے سبمیشن، وہ پورا کا پورا جو اس کے طریقے ہیں وہ سارے پروفیٹ محمد کو دے دیے گئے وربلی. تو ان کو پریکٹیکل اسکرپچر جسے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ان کو ملا کہ وہ پریکٹیکلی دکھائیں. تو آگے کیونکہ انہی کی پراجنی میں سے بڑی دیر تک یہ سلسلہ چلا، تو وہ اسی طرح نسل در نسل آگے بڑھا. تو اس کے بعد جب وہ پروفیٹ محمد آئے تو ان تک وہ کیونکہ اسماعیل کی اولاد میں سے تھے اور ان کے قبیلے میں سے تھے، تو وہ تھا جو انویئر تھے، یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ پچھلے اسکرپچرز میں کیا ہے. اسی لیے ان کا بظاہر کوئی معجزہ نہیں تھا، لیکن معجزہ اصل میں وہ قرآن تھا کہ وہ ان کو یہ ساری ہسٹری جو یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، وہ کس طرح معلوم ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ موسٹ ایکوریٹ ہسٹری ہے.
سو قرآن میں نئی چیزیں بہت کم ہیں. اگر آپ اس کو پڑھیں، نئے احکامات، رد و بدل بہت چھوٹا سا ہے، مثلاً روزوں کا ہے، things like that. تو موسٹلی ریلیجن وہی کا وہی تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایون. اور لیکن وہی ان کی بھی یہی رسپانس تھی لوگوں کی، پھر ان سے بھی معجزے مانگتے تھے. تو اصل میں ان کا معجزہ پروفٹ محمد کا تو یہ تھا کہ بھئی یہ قرآن میں ساری جو تفصیل ہے، یہ جو نان جوش پروفٹ آیا ہے اس کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ سیم میسیج یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ کوئی میسنجر کوئی نیا میسیج نہیں لایا. میسیج ابراہیم کے اور نوح کے ٹائم سے لے کے اور پروفٹ محمد تک جو ہے، جو کیونکہ قرآن آخری میسیج ہے اور پروفٹ محمد آخری نبی ہیں جنہوں نے لکھا وہ میسیج. تو میسیج وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے، اور اس لیے اب نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میسیج اب چینج نہیں ہوئے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. آخری میسیج فلی ڈیٹیل کتاب اور مکمل. البتہ میسنجر آف دا کووننٹ جس کی شناخت قرآن میں میتھمیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جنہوں نے قرآن کا میتھمیٹیکل میریکل آج پروف کے طور پہ نکالا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ بھی رسول ہیں، کیونکہ قرآن میں پروفٹ محمد کو آخری نبی کہا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آخری رسول بھی ہیں. تو یہ پیوریفائی میسج ہوا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اب کہ قرآن کو ہی اپ ہولڈ کرنا ہے، صرف کوئی اور ڈاکٹرائن، کوئی اور حدیث اور سننا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے. اور قرآن اللہ تعالیٰ کی حرف بحرف کتاب ہے، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا اس میں سمپلیفائی ہے، سمپل ہے قرآن، میسج بڑا سمپل ہے. ماشاءاللہ. تو وہی اگر ہم اور چیزیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتائیں، موسٹلی چونکہ ہم بھی ایسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، یا کوئی سنی تھا یا شیعہ تھا، اور وہ ان کے اپنے رواج تھے، قرآن سے ہٹ کے کوئی یونٹی نہیں. مسلمانوں میں یونٹی صرف آئے گی تو قرآن سے آئے گی، کیونکہ یہی یونیفائی کرتا ہے ریلیجنز کو بھی اور انسانوں کو بھی ایک ریلیجن کے اوپر. اگر آپ اس پہ چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، آپ پیور ریلیجن فالو کرتے ہیں، اور اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اور وہ ریلیجن ہے جو پروفٹ محمد نے فالو کیا، جو ابراہیم نے فالو کیا، موسیٰ نے، اور ان سارے نبیوں نے. ادروائز اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہسٹری کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ہی نبی تھے اور یہی ایک ہی میسج لائے تھے. ماشاءاللہ اتنا ہی کہنا تھا.